السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پیغام حجۃ الوداع کی صورت میں خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان الوداعی خطبہ ہے۔ نہاد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اس خطبے کے بہت ہی خوبصورت موضوعات انتہائی منفرد اور خوبصورت اسلوب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے پوڈ کاسٹ کا، وہ ہے وراثت۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح دیگر صورتوں میں غبن ہوتا ہے، اسی طرح وراثت کا مال ہے، یہاں بھی غبن کی مختلف صورتیں موجود ہیں معاشرے کی طرف سے، کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ ورثاء کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، ان کے متعین حصوں سے محروم کرتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، بیوی کا حق، خاوند کا حق، اولاد کا، بسا اوقات والدین کا۔ تو اس موضوع کو، اس ٹاپک کو تفصیلی طور پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں۔ میری بالکل دائیں جانب موجود ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی محمد یوسف تیبی صاحب حافظہ اللہ۔ شیخ محترم، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میری بالکل بائیں جانب موجود ہیں محترم جناب حافظ عبید الرحمن شفیق صاحب حافظہ اللہ۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت نوازش۔ تو موضوع کو کرتے ہیں شروع۔ جی۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو لیتے ہیں کہ وراثت کے جو حصص ہیں قرآن کریم میں ہیں یا احادیث مبارکہ میں ہیں، ثلث ہے، ثمن ہے، ربع ہے، سدس ہے، جو مختلف جو حصص ہیں، ان کو متعین کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً بہت شکریہ عبد الرحمن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں شیخ صاحب کو بھی مشکور ہوں۔ ماشاء اللہ شیخ صاحب سینئر موجود ہے، تو ان کی موجودگی میں ہماری کوئی بھی بات کہنا تو ہے وہ بالکل، لیکن ہم سبق سنانے کے مترادف ہے۔ سو غلطیوں کی اصلاح کرتے جائیے سبق میں۔ جو غلطیاں ہوں گی تو شیخ صاحب انشاءاللہ اصلاح کرتے جائیں گے۔ جی جی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو حصص تقسیم کیے ہیں، اس کی بنیادی حکمت اور جو ہمارا ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک وارث کو اس کا مختص حصہ مل جائے، تاکہ وہ اس پر راضی بھی ہو جائے، اور بنیادی طور پر آپسی تنازعات کا بھی حل اس میں ممکن ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی وارث کا حصہ تقسیم نہیں ہوگا، یا کسی بھی وارث کا حصہ اس کو نہیں ملے گا، یا اس کو پتہ نہیں ہوگا، تو ہمیشہ انسان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ لالچ رہتا ہے، تو ہمیشہ زیادہ سے زائد کی ڈیمانڈ ہی یعنی کہ کرتا رہے گا۔ انسان کے تقسیم میں ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارثین کو بچانے کے لیے کہ ان کے حق میں ظلم نہ ہو سکے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کا کتنا حق بنتا ہے، کتنا فرض بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے، تو یہ خاتون کو پر ظلم ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ خاتون کو کم حصہ مل رہا ہے، لیکن اگر پوری جامعیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا، عورت کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے۔ مرد کو اگر زیادہ حصہ دیا تو اس کے ساتھ اس پر ذمہ داری بھی عائد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کا کتنا حصہ اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ آگے فیوچر اور مستقبل میں اس کے لیے اس طرح سے پریشانی نہ ہو، تو وارثین کے حق میں ظلم نہ ہو سکے۔ سب سے پہلا ایک مقصد تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپسی اختلافات اور تنازعات کو ختم کیا جائے۔ یہ بنیادی جو ہے وہ اس کی حکمت عملی ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حصص کو تقسیم کیا تاکہ ہر کسی کا حصہ مختص ہو، اور لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی کا حصہ مختص ہی ہوگا۔ اس میں سے کچھ ہیں جو اصحاب الفروض ہیں، جن کا ایک خاص مختص حصہ ہے۔ باقی بہت سے وارثین ایسے بھی ہیں جو عصبہ کی حیثیت میں وراثت کو لے کر جاتے ہیں، تو کچھ کا حصہ مختص ہے، اور باقیوں کو عصبہ کی حیثیت میں جتنا مال باقی بچے گا وہ ان کو مل جائے گا۔ تو اس میں خیال بہت لمبی تفصیل ہے کہ کون سا عصبہ کب وارث بنے گا، کون سا عصبہ کس کو محروم کر دیتا ہے، تو وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض ہی کیا ہے، کچھ کا حصہ فرض کیا ہے، اور باقی عصبہ کی حیثیت سے بھی وارث بن رہے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہاں سے ایک چیز ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دین اسلام نے دیکھیں کہ جانے والے سے مطالبہ کیا ہے کہ جو پیچھے ورثہ ہیں ان کو غنی چھوڑ کے جائیں، بالکل ان کو چاہیے جائے کہ افلاس میں چھوڑ کے جائیں، مفلسی میں چھوڑ کے جائیں، غربت میں چھوڑ کے جائیں، اور فاقے وہ کاٹیں، لیکن جو مال ہے، مال آپ نے تقسیم کر کے جانا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے، درس دیتے ہوئے مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ سارا مال جو ہے آپ فی سبیل اللہ وقف کر کے جائیں، مسجد کو دے کے جائیں، یا سارا مال خرچ کریں، ورثاء کچھ بھی نہیں دینا۔ تو یہاں ورثاء کے لیے چھوڑا ہے، بلکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہی یہ وضاحت فرما دی تھی کہ ولا تجوز وصیۃ
فی اکثر من الثلث، ثلث۔ کہ ثلث سے زیادہ جو ہے وصیت جائز ہی نہیں ہے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ حقہ فلا وصیۃ لوارث، فلا اللہ وصیت. تعالیٰ نے ہر ایک کا حق مقرر کر دیا، اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. تو شیخ محترم پہلے جب حصص مقرر نہیں تھے فریضۃ من اللہ، اس سے پہلے وصیت تھی، یعنی کہ یہ معاملہ چھوڑا ہوا تھا جو جانے والا اس کے یہ جو ہے اس پہ منحصر تھا کہ جتنا مرضی وصیت کر کے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات چلتی ہے کہ جی عورت کو کم دے کے ظلم ہوا، تو جو بات کرنے والا ہے اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ اللہ ہے اور یہ اس کی بندی ہے، تیرا کتنا حصہ ہے؟ مطلب تو اس کا ایک غلام ہے، اس نے خود تجھے پیدا کیا ہے، اور تو بات تو دیکھ کیا کر رہا ہے. وہ زیادہ اس کا خیر خواہ ہے کہ تو کہاں سے خیر خواہ آ گیا اس کو کم ملا جی، اس کو زیادہ ملا جی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی جیسے زکوٰۃ کے مصارف بیان کرتا ہے یا یہ وراثت کے حصے بیان کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی شفقت ہوتی ہے انسانوں پر. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زکوٰۃ کے مصارف نازل ہوئے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا جی مجھے بھی دیں. فرمایا کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ 8 لوگ ہیں، ان میں سے تو ہے تو تجھے مل جائے گا. مطلب آپ ریلیکس ہو گئے نا، ورنہ وہ ساری بات آپ پر آتی تھی. جی جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا تقسیم کر کے کہ ہمیں ریلیکس کیا ہے. جی. پہلے اس کو محسوس کریں آپ. صحیح بات. شیخ آپ ریلیکس کی بات کریں، بھی پچھلے 2 دن پہلے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، تو وہ اپنا مسئلہ پوچھ رہی تھی. تو اس کی کہہ رہی تھی کہ میری والدہ میرے والد صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی، تو اب والد صاحب فوت ہوئے، تو ان کے نانا فوت ہوئے، تو ان کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے. تو میرے جو ماموں ہیں وہ کہہ رہے کہ آپ کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا، لہٰذا آپ کو ہم حصہ نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے بہت پریشان تھی. تو جب شریعت کے مطابق دیکھا تو اس کا واقعی حصہ نہیں بنتا. تو اس کو بتایا کہ شرعی قانون کے مطابق آپ کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہوئی ہے. تو اس نے کہا ہاں اب مجھے دلی سکون ہو گیا. مطلب جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، یہ لوگوں کے یہاں موجود ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ نہ پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حصہ نہیں بنتا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ اپنے ماموں سے قطع تعلقی کر لیتی. یہ اس کو آپ ذرا ہولڈ رکھیے گا، اس پہ میرے ملاحظات ہیں کہ جو پہلے فوت ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا، تو اللہ نے اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا رکھا ہے، جی اس پہ بات کریں گے جی جی انشاءاللہ. ہاں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ وصیت ہی تھی خالی، تو اس میں پھر وہ جس کو کم ملتا وہی اعتراض کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اپنے ذمے لے کر ہمیں ریلیکس کیا ہے. صحیح. اور اسی طرح جو شیخ صاحب بات فرما رہے تھے کہ عام طور پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خاتون کو کم مل رہا ہے تو یہ خاتون کے حق میں زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ جو مسئلے کی پوری صورت یا پوری پکچر اس طرح سے نہیں ہے. جہاں پر ایک طرف اللہ تعالیٰ مرد کو زیادہ دے رہے ہیں، یعنی کہ بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل مل رہا ہے، تو ایک تو اس کو آدھا حصہ مل گیا، لیکن اس کے بعد اس کو تو حق مہر بھی ملنا ہے. جب حق مہر ملے گا تو اس کا حصہ اپنے بھائی کے برابر ہو جائے گا. ہم نے اعتراض صرف جو ہے وراثت پہ کرنا ہے، اور چیزیں نہیں. حق مہر بھی ملنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اس کے خاوند کے اوپر ہے، تو اس کو خرچ کچھ بھی نہیں کرنا. آئے گی انشاءاللہ شک آگے اس پہ تفصیلاً اس کو صرف مل ہی رہا ہے. اور علماء نے اس میں تقسیم یہ بھی اس طرح سے کی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر حال میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم ہی ملے گا. بسا اوقات عورت مرد سے زیادہ حصہ بھی لے کے جاتی ہے، بسا اوقات اس کے برابر بھی لے کے جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کے پیچھے اس کی بیٹی ہے اور ماں باپ ہے، والدین وہ چھوڑ کے گیا. اب ماں کو جو بیٹی کی موجودگی کے اندر چھٹا حصہ ملے گا، والد کو بھی بیٹی کی موجودگی کے اندر چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹی کو نصف ملے گا. تو اس صورت میں باپ اسبہ ہونے کی حیثیت سے جو باقی بچے کو چھٹا حصہ لے کے جائے گا، تو بیٹی آدھا مال لے کے جا رہی ہے، باپ سے زیادہ لے کے جا رہی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. اعتراضہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو ایک مسئلہ کی جو تعلیمات ہے نا، بالاستیعاب ان کا مطالعہ نہ کرنا ہے، ان کا استقصاء نہ کرنا ہے، اور تمام قسم کی وارد شدہ نصوص کو سامنے نہ رکھنا اور ایک بڑا زبردست منطقی نتیجہ نہ نکالنا، یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ ایک موضوع کو اس کا کما حقوق اس کا مطالعہ بھی نہ کریں. لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کی اوقات کیا ہے. تو اللہ نے کیا، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین ہے، سبحان اللہ. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، فعال لما یرید. اور پھر وما انا بظلام للعبید، میں کبھی ظلم نہیں کرتا. تو یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ عہد نبوت میں پچھلا زمانہ جو تھا اس میں تو صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم عورت کو وراثت دیتے ہی نہیں تھے. ایسا ہی ہے.
تو جب دیتے وہ کہتے تھے کہ نہ یہ لڑتی ہے نہ یہ دفاع کرتی ہے نہ کمائی کرتی ہے، تو اس کو کیوں دیں؟ کیوں دیں؟ تو ٹھیک ہے ہم اس کو پال رہے ہیں، جس کی بیوی بنے گی اس کو پالے گا، بات ختم۔ بلکہ وراثت دینی دور کی بات ہے، عورت بذات خود ایک وراثت کا مال تھی، وراثت سمجھی جاتی تھی۔ تو اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ نے ان کو عہدہ دیا تو یہ بہت بڑا انعام نظر آتا ہے۔ اور جس زمانے میں اللہ نے ان کو عہدہ دیا اور عورت بالکل عورت انسانیت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی تھی، آج سے 100 سال پہلے یورپ میں عورت کو انسان نہیں مانتا تھا، ان کے یہاں بحث ہو رہی تھی کہ عورت کو انسان تصور بھی کیا جائے کہ نہ کیا اور جائے۔ اس کے نام کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی تھی۔ جی یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ اور آج اگر یہ اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا تو صرف اس لیے کہ اس کا استحصال کریں، اس کو منڈی میں لائیں، سمجھ آئی نہیں؟ اور جو ان کے ہاں عورت کے 4 دن اچھے ہوتے ہیں جوانی کے، اس میں اس کو وہ مس یوز کرتے ہیں اور بعد میں بیچاری بڈھے خانے میں جمع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ ماں بن جاتی ہے، پھر دادی بن جاتی ہے، اس کا احترام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا حصہ بھی ساتھ ساتھ اسلام دے رہا ہوتا ہے۔ تو جو قدر اسلام نے کی ہے انسانیت کی، وہ غیر اسلام تو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو یا اس بات کو ایسے کہتے ہیں کہ لو جی عورت شکر کرے جی، عورت کو مطلب اتنا مل گیا ہے جی، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ نہیں کہ بس جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مغروں لون والی گل نہیں ہوئی مطلب عورت کے ساتھ، بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تقاضے کے مطابق معاشرتی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جتنا اس کو سوٹ کرتا ہے، جتنا اس کا بنتا تھا، اس کو اتنا ہی دیا ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مطلب وہ گونگلا تو مٹی چاڑنا، آپ نے وہ جو بہت حساب خوبصورت نہیں بات ہے۔ کی کہ جتنا بنتا تھا اتنا ہی دیا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں انصاف کی ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے، انصاف نصف سے حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت اور مرد کی مثال دیکھنی ہے تو وہ گاڑی کے 2 پہیوں کی دیکھ لیں کہ ایک پہیہ مرد ہے اور ایک عورت ہے، وہ نصف حصے میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ حالانکہ اسلام میں نصف کا کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں میں کہتا ہوں عدل کا کنسیپٹ ہے۔ میں کہتا ہوں 2 پہیے تو ہیں مگر موٹر سائیکل کے۔ اسلام آپ کو عدل کا کنسیپٹ دیتا ہے، جس کی تعریف ہی ہے کہ وضع شیء فی محلہ، محلی ہر وہ چیز جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو وہ جگہ دینا، وہ عدل ہے۔ تو بعض دفعہ آپ اپنے بچوں میں دیکھ لیں، انسان خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بچہ اگر اس کو میں زیادہ پیسے دوں گا تو یہ سنبھال کے اس کو زیادہ بنا کے بزنس میں لگائے گا، اور یہ بچہ اگر میں اس کو زیادہ دے دوں گا تو یہ ضائع کر دے گا۔ لہٰذا اس کو اتنے پیسے دیے جائیں جتنی اس کی ضرورت کے ہیں، اس کو ضائع نہ کر سکے یا نشے میں نہ پڑ جائے یا کسی غیر ضروری ایکٹیویٹی میں شمار یہ نہ تو ہو جائے۔ بات کی بات ہے نا۔ اب میں چھوٹا پرائمری کے بچے، مڈل کے بچے ہیں، کماتے واتے کچھ نہیں ہو، اب 1-2 روٹیاں کھاتا ہے اور ایک ہی کھاتا ہے۔ اب ایک جو بچہ اس کا اسکول اس کی فیس زیادہ ہے، ایک ہی کم ہے، ایک ہی کام ہے۔ تو ان کو اس کی فیس کے مطابق اس کی وردی اس کے حساب سے، اس کے حساب سے، یہی عدل ہے نا، یہی عدل ہے، یہی عدل ہے نا۔ لیکن وہ برابر تو نہیں ہے، وہ برابر نہیں، تو برابری ہو نہیں سکتی۔ اب ایف ایس سی میں ہے، اس کی فیس بڑھ گئی ہے، وہ بی ایس میں چلا گیا، اس کی فیس اور بڑھ گئی، پرائمری والے کی تھوڑی ہے۔ اب وہ سب کی فیسیں دے رہے ہیں، سب کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، یہ عدل ہے۔ یہ تھوڑے ہے کہ ان کو سب کو کاٹ دیکھو بھائی یہ آدھا ملے گا، یا تم کم کر لو یا یہ زیادہ کر لے، یہ بگڑ جائے گا، اس کا کام پورا نہیں ہوگا، یہ عدل تھوڑی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کمپٹیشن تو صرف آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، رب بندے سے بھی زیادہ عدل کرنے والا ہے، اس لیے ہر ایک کو اس کے مطابق دینا ہی عدل ہے، نہ کہ اس کو گن کر دینا عدل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس کو ہر کھولا جائے ایک کو اس کی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹی کے اکارڈنگ اس کا حصہ ادا کرنا، یہی عدل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا، اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو ایک لطیف سی بات ہے اس میں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں بانٹنا ہو وہ بھی بچی کو 1 اور بچے کو 2 دے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اور اللہ نے یہ عدل کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی عدل ہے، اس کو 1 دو، اس کو 2 دو۔ لیکن شیخ اس پہ یہ مسئلہ بھی لے کہتے ہیں کہ ہبا، اگر آپ ہبا کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر بچوں کو برابر ہی دیا میں جائے یہی گا۔ تو کہہ رہا ہوں، 2 موقف تو ہیں، لیکن جو عدل کی ڈیفینیشن لے کر آپ صاحب آئے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت دقیق نقطہ ہے۔ ہاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عدل کا کہا ہے اور خود یہ عدل کیا ہے تو پھر وہی عدل مراد ہے، زبردست۔ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ابتداً یہ بات عرض کی ہے کہ وراثت کی تقسیم میں بہت زیادہ بس اوقات غبن ہو جاتا ہے، بہت سارے ورثاء کا حق مار لیا جاتا ہے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے عرف عام نے ہمیں یہ سمجھا ہوا ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس جی سود کھانا حرام ہے جی، چوری کا مال کھانا حرام ہے جی۔ حالانکہ بہت سارے لوگ اس صورت میں بھی حرام کھا رہے ہیں کہ وہ غاصب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بہنوں کے مال پہ، بھائیوں کے مال پہ۔ یعنی کہ یہاں تو صرف عورت ہی نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ اب اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں نا، آگنا میں تو بیٹے کو بھی جائیداد سے جو ہے وہ آگ کیا ہوتا ہے کہ میرا فلاں سے کوئی تعلق نہیں ہے،
وہ خود ہی اپنی جو ہے شریعت ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ کن کن صورتوں میں اس معاملے میں جو ہے وہ کیسے کیسے ورثاء کو محروم کیا جاتا ہے, کبھی عورت کو کبھی مرد کو, مختلف رشتوں کی صورت میں یا اصحاب الفروض ہونے کے باوجود کیسے کیسے ہیلے اپنائے جاتے ہیں اور جن سے ان کو محروم کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے بیٹی کو کہ مطلب اگر اپنا حصہ مانگ دیا وہ, یا اس سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب ہم نے آپ کی شادی بڑی شان و شوکت سے کی ہے اور بڑا ہم نے خرچہ کیا ہے اور فرنیچر آپ کو بہت اچھا لے کے دیا ہے, تو بس یہی آپ کی وراثت ہو گئی, یہ آپ کا حصہ ہو گیا. اب آپ مجاز نہیں ہے کہ وراثت میں سے ہم سے حصہ مانگیں. تو شیخ صاحب کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو بٹھایا جائے کہ بیٹا یہ آپ کی اتنی وراثت بنتی تھی تو اس وراثت کے مال سے ہی آپ کی شادی ہو گئی ہے, ہو گئی شادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یہ جو ظلم آپ نے بتایا نا, یہ ڈوئل ہے. بس اوقات لڑکی کی وجہ سے لڑکوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, مثلا اس کی شادی پہ دھوم دھام سے اتنے پیسے لگا دیے اور لڑکے ساری زندگی اس کا قرض اتار رہے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا. تو دونوں ہی ظلم ہے, جی جی, نہ لڑکی پر ہونا چاہیے نہ لڑکے پر ہونا چاہیے. تو بات تو یہ ہے کہ شادی کا ایک سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں شادی کی ایک لمٹ مقرر کریں کہ میں نے ہر بچے پہ 3 لاکھ لگانا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر زیادہ کسی وجہ سے لگانا پڑتا ہے, جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے, مصیبت ہے کہ لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے تو وہ پریشان کرتے ہیں, تو بھائیوں سے اجازت لی جائے کہ بھائیوں دیکھو آپ کی بہن ہے, اگر وہ لوٹ کر آ گئی تو تمہیں تکلیف ہوگی, تو تھوڑے پیسے زیادہ لگانے پڑ رہے ہیں تو ان کی اجازت سے لگائے جائیں. سب پر برابر شادی کا خرچہ کیا گیا. اس کے بعد سب وراثت میں اللہ کے قاعدے کے مطابق برابر ہیں, جو اللہ کے قاعدہ ہے اس کے مطابق کیا جائے گا. تو اگر اس کی شادی کر دی ہے اور اس کے اوپر خرچہ ہے, ایک بچی کی بھی نہیں کی ہے اس کا خرچہ الگ کرو, ایک بچے کی نہیں کی اس کا خرچہ الگ کرو, بعد میں وراثت تقسیم کرو. جتنا ان پر خرچہ آ چکا ہے اتنے کے سب حقدار بن چکے ہیں. اسی طرح تعلیم میں یہ روٹین میں تو ہوتا ہے جی اس کی 4,000 فیس ہوئی تو اس کی 3,000 فیس ہوئی, یہ تو چلو چلتا ہے. لیکن بس اوقات پائلٹ بن رہا ہے جی اس کی 60 لاکھ فیس ہے, سمجھے نہیں, تو بہت فرق آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ پائلٹ بن کر بعد میں بہت کچھ کما رہا ہوتا ہے اور پہلا بیٹا اس کو باپ نے پڑھنے نہیں دیا اور اپنے کاروبار میں شریک کر لیا, وہ بیچارہ جاہل کا جاہل بیٹھا ہوا ہے اور مزدوری کر رہا ہے اور یہ پائلٹ بنا ہوا ہے, ابا چلا گیا اور ان میں اتنا فرق آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں باپ کو چاہیے کہ جب جس دن اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار میں شریک کرے اس دن نوٹ کرے کہ میری ورتھ آج اتنی ہے اور یہ بچہ شریک ہوا ہے, اس کا خرچہ میرے ذمہ تھا, سب کا خرچہ میرے ذمہ ہے. اور یہ ابھی لیٹ سپوز کہ ایک مزدور 20,000 لیتا ہے تو یہ 20,000 اس کا روزانہ یا ہر مہینے شامل ہو رہا ہے میرے کاروبار میں, جی جی, فلاں تاریخ سے. 2 سال بعد دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو اس وقت ٹوٹل کی ورتھ ہماری اتنی تھی اور یہ بچہ آ کر شامل ہوا ہے. تو اس طریقے سے ان کو ایک کمپنی کی شکل میں اپنے کاروبار میں شراکت کا شریک بنا لے اس کو, اور لکھ دے کہ جو 2 آنے کا جو مالک ہے میرا بڑا بیٹا ہے اور 1 آنے کا مالک یا 1/4 کا یہ اور 1/8 کا یہ ہے, اور اس کو دینے کے بعد جو باقی ہے وہ سب کا حصہ ان کا بھی ہے, باقی سب کا بھی ہے, تاکہ جن کو پڑھا دیا وہ دنیاوی حساب سے اچھی تنخواہ لے رہے ہیں تو جو نہیں پڑھ پائے وہ ادھر سے اپنا حصہ لے لیں جو کہ انہوں نے مزدوری کی ہے. جی جی, شیخ صاحب یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے تو ایک ویل آف فیملی میں ہمیں سمجھ آتا ہے جن کا کاروبار ہے, لیکن عمومی طور پر اس سے برعکس ہو جاتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کاروبار کے اندر چلا جاتا ہے, وہ کما رہا ہوتا ہے, وہ سارا وہ کھڑا کرتا ہے, اور جو بعد میں چھوٹے بھائی آ کے وہ اس کے اوپر پھر بعد میں اعتراض کر دیتے ہیں کہ تو ہمارا حصہ ہے, تو والد کا کاروبار تھا. تو یہی کہہ رہا ہوں نا, بتائے باپ جاتے وقت کہ اس کا میرے ساتھ اتنے سال ہو گئے, اس کا اتنا حصہ ہے اس میں. فار ایگزامپل اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ ایک بڑا بھائی وہ والد کے ساتھ کاروبار میں لگا, یا اس نے کاروبار میں یا وہ علیحدہ سے کسی جگہ پر جاب کر رہا ہے اور وہ پیسے سارے والد کے پاس آ رہے ہیں, جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ گھر بنا ہے, اب گھر بننے کے اندر زمین تو چلو والد کی تھی, لیکن جو ایک حصہ بیٹے کی کمائی کا آتا رہا اور وہ گھر بننے کے اندر گھر مکمل ہو گیا, اب بڑے بیٹے کا اس گھر کے اندر کوئی زیادہ حصہ ہوگا یا کم ہوگا, شرعی حوالے سے اس میں کیسے تفریق ہوگی؟ بالکل یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس کا حصہ دیا جائے, بٹنا باپ کا حصہ ہے, بھائی کا حصہ بٹنا نہیں ہے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ یہ تمہارے بڑے بھائی کی کمائی اس گھر میں اتنی لگی ہوئی ہے تو اس کا حق اتنا زیادہ بنتا ہے, اور کاروبار میں اس کی لگی بالکل بنتا ہے. اسی طرح کوئی بچہ خدمت کر رہا ہے ذاتی طور پہ, باقی لوگ اس کو سنبھال نہیں رہے, تو ایک مزدور اگر آپ کی خدمت کر رہا ہو تو کتنا لے گا, وہ اندازاً اپنی مزدوری ذہن میں رکھیں
اور بتا دیں کہ اتنا اس کا اتنا حصہ زیادہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ عجیب بات نہیں ہو جاتی کہ والدین کی کیئر اس لیے کر رہا ہے یا والدین اس کو مت نہیں بتاؤ نا، نہیں والدین اس کو اس لیے زیادہ دے رہے ہیں کہ اس نے ہمیں، حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی تو باقیوں رسپانسبلٹی کی ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی بھی لیکن ان کی ان کو تو باقی ہو ان سکتا کو تو ہے اجر اللہ سے ملے گا نا۔ افورڈ نہ ہاں، کر سکتے ہوں، یہی تو کہہ رہا لیکن ہوں۔ جو نہیں کر لیکن جو نہیں کر رہے وہ لیکن بھائی تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ جس کے گھر فوت ہوا ہے نا اس کا سارا مال وہ لے گا، یہ تصور ہے ہاں یا یہ نہیں؟ تصور تو جب یہ تصور لوگوں کے دلوں میں موجود ہے تو اس میں یہ تو گھپلا ہے نا کہ بھائی جو ہے لے گا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس کا بتا دیا جائے کہ بھائی تیری مزدوری اتنی بنتی ہے، اتنا کا اگر تو زیادہ لے تو ٹھیک ہے، اس سے یہ نہیں کہ سارا تو لے لے، اتنا ایک لے لے، وہ یہ اس کا حق ہے۔ لیکن شریعت میں تو شیخ ہمیں یہی پتہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ سب کو برابر دیں گے۔ ہاں اگر ایک نے آپ کی خدمت کی ہے تو اس کا اجر اس کو اللہ سے ملے گا، وراثت کی اس میں قیمت نہیں وصول کرے گا، حق ادا نہیں کر رہے، یا آپ اس کو اس صورت کے اندر زندگی کے اندر ہی آپ ہر مہینے اس کو تنخواہ لگا دیں گے، یار یہ تمہاری تنخواہ ہے، تنخواہ لے لو۔ میں کہہ رہا ہوں اس کی نیت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اپنے دل میں رکھو اور لکھ دو کہ اس کو اتنا ایک زیادہ دینا ہے۔ وہ تو وصیت ہو جائے گی نا، تو لا وصیت وہ وصیت نہیں، مزدوری ہے، وہ مزدوری ہے۔ بیٹا مزدوری لے رہا ہے والدین سے، بالکل، جب باقی اور نہیں دے رہا نا، پالنے کی مزدوری، باقی اور سب نہیں کر رہے نا خدمت، یہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر طاقت نہ ہو۔ اچھا چلو چھوڑیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں فوت ہوا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے سارے مال کا ہی مالک ہے۔ یہ تو ہمارا کنسپٹ سنیں نا ایک منٹ، تو اس وقت سب کو ہوتا ہے ہاں یار اس نے خدمت کی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب اسی کو میں مینج کر رہا ہوں، بات سمجھے؟ ہاں اسی کو میں مینج کر رہا ہوں۔ کیونکہ بڑے فساد سے چھوٹے تک بڑے نقصان سے فساد نہیں ہے، وہ نقصان، بڑے نقصان نہ نقصان ہے، وہ مزدوری ہے اس کے دل میں خفوز ضرر کہ اس بچے نے میرے ساتھ میرا تعاون کیا ہے، باقیوں نے نہیں کیا، میں اس کو زیادہ دے رہا ہوں۔ ہمیں کوئی شرعی دلیل بھی تو چاہیے ہوگی نا کہ آپ کس شرعی دلیل کی بنیاد پر ہم اس بچے کو ایک حصہ مزدوری کے حساب سے یار، کیا ہے اس میں؟ مزدوری ہے، وہ اپنے دیکھو وہ نہیں مانگ رہا بچہ، وہ اللہ سے اجر کے لیے کر رہا ہے، یہ اضافہ دے رہا اس کو مزدوری کے حساب سے۔ مطلب مزدوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ گھپلا نہ کرے کہ کہے سب تیرا بھی چونکہ میں تیرے گھر میں فوت ہوں، یہ غلط ہے نا۔ تو وہ اپنے دل میں اس کو مزدوری رکھے، اپنے دل میں رکھے کہ یہ اس کی مزدوری ہے، اور بھائی اس کو اتنا ہے کہ اس کا زیادہ دے دینا، باقی تم بات یہ کہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو والدین کی کیئر کرنے کی وجہ سے یا ان کو اپنے گھر میں رکھنے کی وجہ سے شرعی طور پہ اس کا زیادہ نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا، زیادہ نہیں بنتا، یعنی کہ آپ ایک معاشرتی حل تو پیش کر رہے ہیں لیکن شریعت اس میں نہیں کہتی کہ اس کو زیادہ۔ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ بسا اوقات وہ جیب سے بھی لگا رہا ہوتا ہے، خالی خدمت نہیں کر رہا ہوتا، اور باقی بھائی نہیں لگا رہا ہے، والدین میں تو لگانا پڑے گا، تو باقیوں کے والدین نہیں ہے، وہ تو صدقہ ہے، باقیوں کے والدین نہیں وہ صدقے میں آ جائے گا نا۔ میں کہہ رہا ہوں باقیوں کے والدین نہیں ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ ہاں تو یہ اس میں جیسے شیخ صاحب اس کا ایک اچھا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے والد ہے، والد کا کاروبار ہے، تو کاروبار میں سے جو پیسے آ رہے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ تو چلے اس نے بچوں کو دیا ہوا ہے، کتنا اتنا بچوں سب بچوں کو جا رہا ہے، اور ایک حصہ والد کا اپنا بھی تو ہے نا، اس نے اپنے اوپر بھی تو خرچ کرنا ہے، تو جو حصہ والد کا جو اس نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے وہ اسی گھر میں آ رہا ہے جس گھر میں وہ باپ موجود ہے، تو وہ اسی گھر کے اندر خرچ ہو رہا ہے، وہ بچہ والد کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو وہ اگر والد اس کو اجازت دے دیتا ہے اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنے گھر پہ خرچ کرو، تو اس میں اس طرح سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسے ایک اور بات ہوتی ہے، ایک بچے کو بھیج دیا سعودیہ، سمجھے نہیں، تو وہ کما رہا ہے اور سب کھا رہے ہیں، اور پلاٹ آ رہے ہیں اور ابے کے نام لگ رہے ہیں، بعد میں بٹ رہے ہیں۔ یہ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی پھر دو شکلیں ہیں، ایک تو ہے کہ بچہ اپنی کاوش سے گیا ہے، ایک یہ ہے کہ سب نے زیور ویور بیچ کر بھیجا اس کو، تو وہ پھر سب انویسٹر بن جاتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کا اور حساب ہوگا، اور اگر وہ اپنے حساب سے گیا ہے تو پھر والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ بھیج رہا ہے تو جو جائیداد بنے وہ اس کی ہو، باقی کھانا دانا چلتا ہے، سب کھا رہے ہیں، چل رہا ہے، لیکن کم از کم جو جائیداد بن رہی ہے وہ جو کما رہا ہے اس کی ہونی چاہیے۔ شیخ جو آپ انویسٹر والی صورت بتا رہے ہیں تو پھر تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو پیسے وہاں سے آ رہے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ جو انہوں نے پیسے دے کے بھیجے ہیں تو ان کو مل جائے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، اس کے پیسے جمع ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان پیسوں کا اگر وہ پلاٹ لے لیتا ہے جو اس کے حصے میں آ رہا ہے تو وہ اسی کا ہی ہے، وہ تو اصل اس کو ایپ سمجھا جاتا ہے، دیکھو اس نے الگ سے جناب اپنا بنا لیا، یہ سمجھا جائے غلط طریقہ ہے۔ اچھا شیخ، جیسے شیخ نے ماشاءاللہ بات فرمائی کہ ایپ سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے وراثت کے حصے تقسیم کر دیے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ ہم شروع میں اس کو ایپ سمجھتے ہیں شیخ، پچھلے دنوں کچھ نا بزنس کے
حوالے سے کچھ لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو ہمارے ایک کلائنٹ تھے ادھر پشاور میں, ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا آپ ایسا کرو, آج پہلے دن ٹیبل پہ بیٹھ کے جتنی سخت باتیں کر سکتے ہو کر لو تاکہ ہمارا تعلق لانگ ٹرم پہ چل سکے. جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایپ سمجھا جاتا ہے, ہم پہلے دن رشتہ داری کے اندر منہ تاکہ جو ہے نا منہ رکھنے کے لیے ہم کوئی بات نہیں کرتے, اور بعد میں جب مسئلہ حد سے گزر جاتا ہے تو وہ پھر لڑائی کی صورتحال ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے تقسیم کر دی. میرے پاس جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, اس کے پیچھے بہت بڑی کہانیاں کہانی ہیں. ہے, لوگ بالکل. آ کر پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں ظاہر بات ہے مفتی ہیں اب آپ اور کے پاس. بہت جھگڑے, بڑے بڑے نیک لوگ, بڑی بڑی داڑیاں والے اور نیک لوگ, اور اتنے زیادہ پریشان ہیں, اور دادے سے لے کر پڑپوتے تک کی وراثت جھگڑوں میں نکل جاتی ہے, تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. تقسیم نہیں ہو سکتی نا. وہ کہتا ہے میں, وہ بڑا بھائی کہتا ہے میں نے تمہیں پالا ہے, ابا تو فلاں سال ڈیفالٹ کر گیا تھا تو پالا تمہیں میں نے ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو نہیں, ہم نے بھی محنت کی تھی اور آپ نے بھی کی تھی, ابا کا بھی کوئی ایسا وہ تھا. بالکل کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اور کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو پھر وہ دکانداروں کے اور پڑوسیوں کی گواہیاں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ظلم ہی ظلم ہوتا ہے. تو والدین کو سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات انسان اپنے مال کا چور بن جاتا ہے. وہ اپنے مال کا مطلب پکڑا تو باپ جائے گا جس نے ظلم کیا ہے. اچھا, یہاں سے ایک اور بات یہیں سے نکلتی ہے کہ ایک مطلب والد ہے, اس کی اولاد ہے, بیٹے ہیں, آگے 4-5 بیٹے ہیں, تو ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ بنتی ہے. مثلاً ایسے مسائل بن جاتے ہیں خاندان میں یا گھر میں بن جاتے ہیں کہ ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ بنتی ہے, باقی جو 3-4 ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی. اور جو باقی 3-4 ہیں وہ بھی زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں, کوئی باہر چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, زیادہ آنے جانے کا سلسلہ نہیں ہوتا. تو کیا والد جو ہے وہ تقسیم ترکہ کے وقت محض نہ ملنے کی وجہ سے یا گھر نہ آنے جانے کی وجہ سے ان کو محروم کر سکتا ہے, چونکہ تعلق اس کا میرے ساتھ زیادہ تھا, صرف قربت کی بنیاد؟ یہ میری طرف آ رہے ہیں, میری بات کی طرف یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں. اب دیکھیے میں نے بات کی تھی, اس کو آپ سمجھیں کہ ایک اینڈ یہ ہے کہ اس کو آگ کر دیا جائے جبکہ وہ اس کا بیٹا ہے, اور ایک اینڈ یہ ہے کہ جو سنبھال رہا ہے اس کو سب کچھ مل جائے. 2 انتہائیں ہیں. اب میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جو رب نے بیٹا پیدا کیا تو وہ اس کا حق بنے گا نا, اس کو آگ کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ اللہ کا حق ہے, انسان کے پاس حق نہیں کہ کسی کو محروم کر دے جب تک وہ کافر نہیں ہو جاتا. اور ادھر سے جو خدمت کر رہا ہے اس کو اس کی مزدوری دے دو. آپ دل میں مزدوری سمجھو اور وہ خدمت سمجھے. تو وہ جو دلوں میں بات ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور انہوں نے بالکل نہیں کی, وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اگر بیٹا ایک ہی ہو, باپ کی خدمت کرے, تو کبھی بھی کوئی مزدوری کا تصور نہیں کرتا. لیکن کمپیئر کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں, یار دیکھو سب نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس نے ساری خدمت. لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جاتے وقت کیا دیا, اس کو کچھ بھی نہیں دیا. تو اس کو اس کی وہ اپنے دل میں مزدوری سمجھ کے دے. اسلام منع نہیں کرتا, اتنا ایک زیادہ اس کو دے دے, اور باقیوں کو جتنا ان کا سب کا جو جنہوں نے خدمت نہیں کی کاروبار میں یا ذاتی طور پہ, ان کو اپنے قاعدے کے مطابق دے رہا ہے. ٹھیک ہے. بھی جو آپ نے بات کی کہ آگ کرنے والی, تو یہ تو اس میں جیسے شیخ صاحب نے ماشاء اللہ ذکر کیا کہ یہ بنیادی طور پر اللہ کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وارثین کو حقوق دیے, تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا. جن وجوہات پہ کر سکتا ہے وہ انہوں نے بیان کر دی ہیں. جو وجوہات ہیں وہ 3 وجوہات علماء نے ذکر کیا. اس میں سے سب سے پہلی وجہ ہے اختلاف الدین, کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے دین سے منحرف ہو گیا یا والد منحرف ہو گیا, کہ کافر بیٹے کافر باپ کا مسلمان بیٹا یا مسلمان بیٹے کا کافر باپ, دونوں ایک دوسرے کے وارث جو ہیں وہ نہیں بن سکتے. اسی طرح مثال کے طور پہ ایک خاتون تھی, وہ کسی کے نکاح کے اندر تھی, جب نکاح ٹوٹ گیا ہے, نکاح ختم ہو گیا, اس کے بعد نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی وراثت کی حقدار نہیں ہوگی. تو یہ بیسیکلی بنیادی, یا اگر وارث جس کی وراثت لے رہا ہے اس کو وراثت حاصل کرنے کی غرض سے قتل کر دے, اگر وہ قتل کر دے گا اور اس نے وراثت حاصل کرنے کی غرض سے قتل کیا ہے, یا اس نے ویسے ہی قتل کر دیا ہے اپنے والد کو یا جس کی وہ وراثت لے رہا ہے, تو اس صورت میں بھی وارث نہیں بنے گا. نکاح سے بات میرے ذہن میں آ گئی, ابھی ریسنٹلی مسئلہ چل بھی رہا ہے. دیکھیں ساری باتوں سے ان کو نکاح سمجھ آ رہا ہے. ویسے میری شادی ہوئی ہے تو بچے بھی سمجھ آتا ہے. تو وہ عامر لیاقت وہ تو فوت ہو گیا, تو ان کی جو اہلیاں ہیں, مطلب ان کا وہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے طلاق دے دی تھی نا, وہ جدائی ہو گئی تھی, ڈیورس ہو گیا تھا. تو اب وہ مرنے کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, انتقال کر گئے ہیں وہ, تو بیوی میدان میں اب آئی ہوئی ہے کہ مطلب والدہ بھی میدان میں آئی ہوئی ہیں کہ ہمارا فون پہ رابطہ ہو رہا تھا, یہ ہے وہ ہے. تو کیا یعنی کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس ضمن میں یا اسی دوران میں ڈیوریشن میں جو ہے وہ خاوند کی وفات ہو جاتی ہے, تو کیا عورت
خاوند کے ترکے کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا اگر یہ مطالبہ کر رہی عورت، امر لیاقت کی جو بیوی ہے مطلقہ، یہ مطالبہ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ کیا اس کے اس مطالبے کو لالچ، طمع یا ہرس یا زر پرستی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس کیفیت میں تھی، وہ خلا ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی، عدت موجود تھی نہیں تھی، یہ کچھ پتہ نہیں مجھے۔ اس معاملے کے اندر جو وضاحت کچھ میڈیا پہ اس طرح سے تھی کہ جو اس کی جو آخری بیوی تھی انہوں نے خلا دائر کیا تھا، خلا طلب کیا تھا انہوں نے، اور اس خلے ابھی خلا اس کی ڈگری ہوئی نہیں تھی عدالت سے، اس کی عدالت سے ڈگری ہونے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ میرے خیال سے ویسے اگر ایک وارث کا حق بنتا ہے اور اگر اپنا حق مانگتا ہے تو یہ کوئی دولت پرستی نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے اپنا، اور اپنا حق مانگنا یہ عین آپ کے حقوق میں سے ہے کہ اپنا حق مانگے۔ تو یہ کہتا ہے پہلے اس کو جب وہ بیمار تھا یا وہ جیتا جاگتا تھا اس کے پاس نہیں گئی، خیال نہیں کیا، اب ساتھ ہی وہ ہمدردیاں۔ ساری وجوہات علیحدہ ہیں۔ اگر ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو شیخ صاحب بھی ماشاء اللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ 3 صورتیں بنتی ہیں عورت کی، یا تو عورت کو مرد نے طلاق دی ہے اور وہ طلاق اس کو ایسی طلاق دی ہے جو طلاق رجعی ہے۔ یہاں پہ خلے کا مسئلہ تھا، یہاں پہ خلے کا مسئلہ تھا۔ وہ دانیہ شاہ نے۔ 3 صورتیں بنتی ہیں، یا تو عورت کو طلاق دی ہے اور وہ طلاق رجعی ہے جس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر تو عورت دوران عدت کے دوران اگر وہ مرد فوت ہو گیا ہے تو عورت کو وراثت میں سے حق ملے گا، لیکن عدت ختم ہوگی یعنی کہ نکاح ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اگر رجوع کرنا تو نیا نکاح کرنا پڑے گا، تو عدت ختم ہونے کے بعد اگر خاوند فوت ہوا ہے تو اس عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت آ گئی کہ خاوند نے عورت کو طلاق دی ہے اور طلاق بائن ہے، 3 طلاقیں ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ مرد جو ہے وہ مرض الموت کے اندر ہے، وہ فوت ہونے والا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میرے بچوں کو حصہ زیادہ مل جائے گا، تو وہ عورت کو محروم کرنے کی غرض سے مرض الموت کے اندر یا قرب موت یا اپنے بڑھاپے کی آخری عمر میں اپنی بیوی کو محروم کرنے کی غرض سے وہ طلاق دے دیتا ہے، وہ چاہے طلاق بائن ہی کیوں نہ دے دے، تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کی وارث بنے گی۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر تو اس نے خلا دائر کیا ہے اور خلا دائر کرنے کے بعد وہ اس خلا دائر کرنے کے بعد وہ اس دورانیے کے اندر ہے جہاں پر رجوع ممکن ہے اور رجوع ہو رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ وراثت کی حقدار بنے گی۔ لیکن اگر خلا ہو گیا ہے اور نکاح ختم ہو گیا، جب نکاح ختم ہو گیا تو فسخ نکاح، ہاں فسخ نکاح سے پہلے وہ ان کا نہیں ہوا تھا ابھی۔ اب یہ صورتحال تو قانونی صورتحال ہے، وہ قانونی ماہرین ہی بتائیں گے کہ عدالت کے اندر خلا ہو گیا، نکاح ختم ہوا یا نہیں، لیکن ہم اصولی بات یہی کر سکتے ہیں کہ اگر تو نکاح موجود ہے تو پھر وراثت ملے گی، اگر نکاح ختم ہوگا تو وراثت نہیں ملے گی۔ اصولی مسئلہ یہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ والد جو ہے اس کی بس اوقات ایسا ہوتا ہے سارے بیٹوں سے نہیں بنتی، بہت زیادہ مسئلہ ہے، کئی سائل بھی ایسے ہیں، تو وہ سب کو محروم کرنے کے لیے کہتا ہے جی میں سارا مال مسیت نہیں دے کے جاؤں گا، میں مدرسے نہیں دینا سارا مال، پتر میں تانوں کچھ بھی نہیں دینا ہے، مطلب یہ درست ہے؟ اس میں صحت کی حالت میں جب انسان بالکل صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، بیمار ہو جائے تو وہ 2/3 کا مالک ہوتا ہے، 1/3 کا نہیں ہوتا، اور جب مر جائے تو سارا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اگر وہ بیماری کی حالت میں 1/3 سے زیادہ مسجد کو دے رہا ہے تو غلط ہے، اگر صحت مند ہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خود کا مالک ہے، بات میں اور کا مالک ہے۔ اس میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نہ دے، کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا کہ یا نبی اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے، نے کہا کہ میں آدھا مال، آپ نے فرمایا یہ نہیں، اس سے کم کرو، تو اس نے کہا کہ اپنا تیسرا حصہ میں 1/3 میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ والثلث کثیر، ہاں کہ ثلث خرچ کر دے دو اللہ کے راہ میں، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اپنے وارثین کو فقیر چھوڑنے کے بجائے غنی چھوڑ کے جاؤ۔ یہ 7 میں بیمار تھے، اور جو صحت کی حالت میں سارا دینے والی بات جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے دے دیا تھا، تو انسان جب صحت میں ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے بھی چاہیے بھائی، یہ نہیں کہ میں ان کو محروم کر کے جا رہا ہوں مجھے تو اب چاہیے نہیں، تو صحت کی حالت میں وہ سمجھتا ہے مجھے بھی چاہیے، تو پھر وہ نہیں اس طرح کرتا، بیماری کی حالت میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس وقت اللہ نے پابندی لگا دی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ وہ بھی ہے، 4 بھائی ہیں، مال تھا والد کا ان چاروں کو ملا تھا، تو ان چاروں میں سے ایک انتقال کر گیا، تو اب جو والد کی میراث ہے، ترکہ ہے، اب وہ 3 بھائیوں کو ملے گا صرف، یا جو بھائی انتقال کر گیا اس کی فیملی کو ملے گا، یعنی کہ بھتیجوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر شریعت میں نہیں ہے تو صلہ رحمی کرتے ہوئے یا احسان کرتے ہوئے ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت کی اللہ کی طرف سے تقسیم سے پہلے وصیت ہی تھی، تو اب وہ واپس وصیت پر آ جاتے ہیں۔ جب
آپ کو ترس آ رہا ہے یتیم بچوں پر تو دادے کو نہیں آ رہا، وہ وصیت کر دے. اور 1/3 کی وصیت بسا اوقات بیٹوں کے حصے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. صحیح. بیٹوں کو تھوڑا مل رہا ہوتا ہے جو زندہ ہے، اور 1/3 زیادہ بن رہا ہوتا ہے 1/3 کی وصیت آ سکتی ہے ادھر. بالکل آ سکتی. لا وصیت علی وارث ہے نا، ہوں. تو وہ وارث نہیں ہے. ہاں تو ایک تو یہ بات ہے. صحیح. دوسری شکل اس کی ہے کہ سب لوگ اپنے بھائی کو حصہ دے دیں اپنی مرضی سے، ان کی ثوابدید پر ہے وہ دے دیں. باپ نے اگر دادے نے وصیت نہیں بھی کی تو وارث سارے آپس میں اتفاق کریں، ہمارے یتیم بھتیجے ہیں ہم ان کو دیں گے. وہ ان اپنے کی طرف سے تحفہ شمار کیا بالکل جائے گا. بالکل. ایک صورت یہ بھی ہے، اس میں جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بس وقت قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے بھائیوں سے حصہ لے کے آؤ. اب ہو سکتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہو، یا بہنیں چھوڑ دیا ہو، رضامندی ہو گئی ہو، یا جیسے بھی جو ان کے آپس کے اندر انٹرنل کچھ معاملات ایسے ہوں، لیکن خاوند جو ہے وہ بسا اوقات وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں مدعی سست گواہ چست والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے پیش ہوتا ہے کہ جی میری بیوی کا حق دو. مطلب اس شرعی مسئلے میں یہ تو آپ وہ بڑا یہ تو آپ بھائیوں سے کہہ رہے ہیں نا. بعض دفعہ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ابھی والدین زندہ ہی ہوتے ہیں تو چلے جاتے کہتے جو اپنے جو ہے نا وراثت کا حصہ لے کے آؤ، پیسے لے کے آؤ اپنے گھر والوں سے مانگ کے. باہر صورت دیکھیں یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ بیوی سے کہیں کہ تو لے کے آ، یا آپ خود مانگیں کہ میری فساد بیوی. کھڑا کر لینا یہاں پہ. اور یہ بھی زیادتی ہے کہ بھائی اس بہن کو نہ دیں. یہ ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے. وہ سب کہہ رہی ہوتی ہیں صلح صفائی کہ نہیں ہوتی. ہاں میں راضی ہوں میں راضی ہوں، کہہ رہی کر بھی ہوتی کہہ ہے. سکتی ہے بیچاری. وہ راضی کہہ رہی ہوتی ہے مگر وہ معاشرتی دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہوتی ہے. مثلا اگر آج کل جیسے قانون بن گیا ہے کہ ان کے نام لگ جائے گی، اب لگنے کے بعد وہ کہے کہ میں دیتی ہوں، پھر سمجھ آتی ہے نا. ہاں پھر سمجھ آتی ہے. تو وہ سب یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں جی بہن اگر معاف کر دے. کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ بھائی اگر معاف کر دے. بھائی اگر معاف کر دے ہمیشہ یہی کیوں معاف کرتی ہیں. ہاں تو بات یہ ہے کہ وہ بیچاری کو عید والے دن تھوڑی سی سیویاں اور گوڑ بھیج دیتے ہیں، بولے تو ورنہ ہم نے گوڑ نہیں بھیجیں گے اگر تو لے لے گی. تو یہ کیا کتنا عجیب بات ہمارے ہے. ایک عربی استاد تھے، شیخ تھے، تو وہ فرماتے کہتے کہ اگر آپ بہنوں سے وراثت کا حصہ معاف کروانا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو حصہ بنتا ہے ان کو دے کے آؤ گھر میں دے کے ان کو. اگر آپ معاف کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ رکھیں 2 مہینے اپنے پاس رکھیں، اس کے بعد آپ معاف کیجیے گا. تو نے کہا آپ ذرا دیکھیں پھر دیکھیے گا کتنی بہنیں جو ہیں وہ معاف کرتی ہیں. جو بہنیں بھی بہت ساری کہہ رہی ہوتی ہے کہ جذبات میں آ کے کہ ہم نے نہیں لینا، ہمارے بھائی ہم نے ایسا نہیں لینا. تو اس صورت میں اگر بہن دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی کمزور ہے اور وہ واقعی ہی اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے. لیکن ہمارے یہاں نا ایک رواج بن گیا، جیسے شیخ نے فرمایا کہ بہن کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنے حصے کا مطالبہ کر لیا تو میری بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہے، میرے بھائی نے مجھے بلانا صحیح بات نہیں ہے. ہے، کتنی میرا عجیب بات خاندان ہے، ٹوٹ جائے حق گا. مانگنے میں قطع تعلقی ہو گئی. یہ نامردی ہے، سچی بات. صحیح بات ہے. صحیح بات. مطلب تمہیں کس نے کہا تو مرد کہلا کہ وہ بہن آپ حصہ لو تو بہن قطع تعلقی نہیں کرتی، اور وہ لے تو قطع تعلقی کر لیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی گراوٹ ہے یہ. گراوٹ ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی جو ہے بھائی فوت ہوا، اب جو بھاوج ہے، اب بھائی کی بیوی کو ملنا چاہیے نا. اگر اولاد ہے تو مطلب اس صورت میں اس کو ملے گا کچھ، اپنا سمن ہے شاید، یا اگر اولاد نہیں ہے پھر اس کو مطلب ربع مل جائے گا. تو یہاں پہ بھائی جو ہے بھاوج کو مطلب نہیں دیتے بعد میں، وہ کہتے ہمارا بھائی تھا. 2 صورتیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کی جو بیوہ ہے، اس کی بیوہ اور بچے، ان کا تو باقاعدہ حصہ ہے، اور وہ جو اس کے اگر بیٹا اور بیٹی ہیں تو پھر دونوں اسبا بنیں گے، اور جو بیوی ہے اس کو اس کا حصہ ملے گا. اور اگر مثال کے طور پہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجے کی ہم بات کریں تو بھتیجا بھی ایک صورت میں جا کے اسبا کے اندر آ کے وہ کسی ایک صورت میں آ کے وارث بن سکتا ہے. لیکن اگر وہ فوت ہونے والا فوت ہوا ہے تو یہ بھائی کس ذمہ داری سے اپنا حصہ کلیم کریں؟ بھائی کا تو ہو سکتا ہے اگر اس کا بیٹا موجود ہے تو بھائی کا حصہ ہی نہیں بنتا. اگر بیٹا تو اسبا ہونے کی حیثیت سے سارا مال لے کے جائے گا. یہاں پہ آگے بھائی کا بہت احساس جاگتا ہے، بڑی غیرت آ جاتی ہے ان کے اندر کہ ہمارے بھائی کا مال تھا، ہمارے بھائی کا مال تھا. تو وہ بھائی کرتے ہوئے اس کی بیوی کو بچوں تک کو محروم کر دیتے ہیں. محروم نہیں کر سکتے. یہ تو زیادتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ایک بات یتیم کا مال نہ کھاؤ، اللہ تاکلوا مال ایک الیتیم. بات یہ بھی ہے اس میں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شادی کر لیتی ہے، اگر تو ہمارے بھتیجوں کے سر پہ بیٹھی رہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ شادی کر لے تو وہ محروم ہے. یہ بھی غلط بات ہے. بالکل. اس کے شوہر کی وفات کے وقت جو وارث زندہ تھے وہ سب حقدار بن گئے. اب وہ شادی کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے. صحیح ہے. اور یہ جو مال وراثت میں ملتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے سسر وہ فیصل آباد کے ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے حج نہیں کیا تھا.
تو کہہ رہے تھے میں حج کا انتظار کر رہا ہوں. کہتے کیوں؟ کہتے کہ باقی آج کل جیسے صورتحال ہے انسان کو نہیں پتا کہ اس کا کون سا مال حلال کا ہے کون سا حرام کا. تو وغیرہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب ان کو ان کی وراثت کا جو حصہ ملا تو وہ ان پیسوں سے حج کرنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ جو وراثت سے مجھے حصہ ملا یہ بالکل عین حلال اور حق حلال کا پیسہ ہے, اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں ہلکا سا بھی شائبہ کر سکوں کہ اس کے اندر کوئی حرام شامل ہو سکتا ہے. تو یہ اس پیسوں سے وہ حج کرنے کے لیے گئے. تو جو آپ کو حق مل رہا ہے وہ آپ کا اپنا ہے اور وہ عین حلال کا آپ کا حق ہے. اب آپ اس کو استعمال میں کریں. آپ شرطیں عائد کرنا شروع کر دیں, جیسے فرما رہے کہ ہمارے بھتیجوں کو سنبھالو, اس کو سنبھالو, یہ کرو وہ کرو. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط عائد نہیں کی تو کوئی انسان مزدوری کون کروا ہوتا رہے ہے؟ ہیں نا پھر کوئی انسان کون ہوتا ہے اس کے اوپر شرط عائد کرنے والا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دے دیا ہے کہ اپنی خامند کی وفات کے بعد عدت کو مکمل کرے اور کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تو نکاح کرے, اور معاشرتی بقا بھی اسی میں ہی ہے. اگر وہ زیادہ ہی مرد بنتا ہے تو نکاح کر لے, اچھا بچہ سنبھالے نا ہے اس کو. یہ تو نہیں بھی نکاح بھی نہیں کرنا اور تو بس ان کو سنبھالتی رہو اور ورنہ تمہیں حق نہیں ملے بس گا. اصل میں ان کو زچ کرنے کا مقصود ہوتا ہے کہ عورت نکاح کرے اور وہ پھر وراثت کا حصہ چھوڑ کے جائے تاکہ ہم اس پہ قبضہ کریں. قبضہ کر اسی وجہ سے لیں. لیٹ نکاح کر رہے کرواتے ہوتے ہیں, جی. نکاح کرواتے ہیں بس اوقات اسی لالچ میں. اچھا ایک بچہ یا بچی لے پالک ہے, جی. منہ بولا بیٹا کہہ دیا, مطلب تو پتر نہیں اپنا اپنی فیملی میں فیملی ممبر ایک بن گیا, بڑی اس کو محبت دی, تو تقسیم ترکہ میں کیا وہ وارث بنے گا لے پالک؟ میں نے ایک بات کی تھی کہ بس اوقات انسان اپنے مال کا ہی چور بن جاتا ہے. یہی شکل ہے وہ چوری کی کہ اس بچے کو رجسٹر کروا دیا جاتا ہے نادرہ میں بیٹے کے طور پر, اور اس کی اپنی اولاد ہے نہیں. جی. تو شریعت میں اس کے حقیقی بھائی وارث تھے اور اس بیٹے بننے سے وہ سارے محروم ہو گئے. تو قیامت والے دن یہ پیسہ مال لے گیا بیٹا, وہ جو منہ بولا بیٹا لے گیا اور بھائی محروم ہوئے, تو جو مرنے والا ہے وہ چور ہوگا مال کا, بالکل. اور اس سے لیا جائے گا مال. بھائی مطالبہ کریں گے ہمارا مال نکالو کہاں ہے, حالانکہ اس نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا. فائدہ بھی نہیں اٹھایا. تو یہ غلط طریقہ ہے. لے پالک کے میں 2 احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں. پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ اس بچے کو کوئی کیمیکل سے کوئی طریقے سے آپ کی بیوی اس کو دودھ پلا دے, کم از کم 5 دفعہ کم از کم چوس لے وہ, یا ذات ثابت ہو جائے. ہاں, یا اس بیوی اگر تو وہ مذکر ہے تو بیوی آپ کی, بیوی کی بھانجی, بیوی کی بھتیجی, بیوی کی بہن 5 دفعہ اس کو دودھ پلا دیں تو یہ بڑا ہوگا تو اس کا یا خالہ بن جائے گی یا کچھ بن جائے گی. اگر وہ لڑکی ہے تو پھر شوہر کی جو رشتہ دار ہیں, شوہر کی اپنی بیٹی بھی پلا سکتی ہے, شوہر کی بہن بھی پلا سکتی ہے, شوہر کی تو دوسری بیوی بھی پلا سکتی ہے, تو تاکہ بعد میں پردے کے مسائل پیدا نہ ہوں. دوسری احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے نام پہ رجسٹر نہیں کروانا چاہیے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو بندہ اپنے غیر والد کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے, آپ 1/3 کی اس کے لیے وصیت کر دیں, اور باقی جو وارثین ہیں, بھائی ہیں جو وارثین موجود ہیں, شرعی وارثین, ان کو ان کا حق دے دیں اور اس کو آپ 1/3 دے دیں. لیکن کرتے ہیں آخری بات اور پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, وقت ہمارا ہو رہا ہے. ہم پہلے ویسے ہلکی سی گفتگو کر چکے ہیں اس موضوع پہ کہ عورت کو آدھا اور مرد کو زیادہ, نہیں کہ عورت کو کم حصہ مل رہا ہے, مرد کو زیادہ حصہ مل رہا ہے. بہت زیادتی ہے جی عورت کے ساتھ. یہ مساوات, ایکویلٹی, جینڈر ایکویلٹی, یہ جی اس کے خلاف ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں, تھوڑی سی زیادہ ڈالیں ذرا. میں نے تو عرض کر دی آپ کے سامنے بات کہ یہ انسان کا حق نہیں کہ وہ یہ مقدمہ لڑے انسان کا اور اپنے خالق کے مقابلے میں قطعی طور پر. اور ایک زمانہ تھا اس میں اسلام جو ہے نا یہ وسط دین ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو پچھلے زمانے میں محروم تھی, اس زمانے میں برابر کرنا چاہ رہے ہیں, اور اسلام وسط میں کھڑا ہے. خیر الامور اوسطها. ہاں, اسلام وسط میں کھڑا ہے. آئندہ قیامت تک نہ جانے کیا کیا رتب و یابس آئیں گے, لیکن اسلام وسط پہ کھڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حقدار ہے, وہ جانتا ہے. یہ وہ سوال ہے جیسے آپ کوئی کہے کہ جی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہوا نکل گئی تو وضو کیوں کرنا پڑتا ہے, جی بتاؤ. کوئی کہہ سکتا ہے جی ہوا کہاں سے نکلی, دو اور منہ دھو رہے ہو تم, یہ کیا چکر ہے, اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کی شریعت پر فضول قسم کے سوال ہیں. جہاں نصوص ہیں, رب الجلال کے فرامین ہیں, ان کا حق ہے ان کو صرف مانا جائے, ان پر اعتراض بالکل قبول نہیں ہے. ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ اللہ تیری باتیں مانیں گے,
تو اب بات ختم ہو جاتی ہے. لاجک جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، اور یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور اس نے جو دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے. اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی وراثت کے 3 صورتیں بنتی ہیں مرد کے مقابلے میں. ایک صورت، صرف ایک صورت میں عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ لے کے جاتی ہے، دوسری صورت میں عورت اور مرد دونوں کو برابر ملتا ہے، اور تیسری صورت میں جیسے ہم نے پہلے ذکر بھی کیا کہ عورت مرد سے زیادہ لے کے جا رہی ہے. عورت کس صورت میں مرد سے زیادہ لے کے جا رہی ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہوا، پیچھے والدین ہیں اور بیٹی ہے، بیٹی آدھا لے کے جا رہی ہے، ماں باپ کو چھٹا حصہ مل رہا ہے اور باپ کو جو باقی اسبا کے طور پہ ملے گا، تو بیٹی آدھے کی مالک ہے، باپ بھی مرد ہی ہے نا، باپ بھی مرد ہے تو اس کے مقابلے میں زیادہ لے کے جا رہی ہے. اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کے پیچھے بیٹی اور باپ ہے تو اب ان دونوں کو برابر ملے گا کہ جو بیٹی ہے وہ لے کے جا رہی ہے، آدھا حصہ لے کے جا رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ باقی اسبا ہونے کی حیثیت سے سارا وہ لے جائے گا. اور اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس نے اپنے بچے چھوڑے جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں، تو اس صورت میں، صرف اس صورت میں بھائی کے مقابلے میں جب بیٹی بہن آئے گی تو وہ آدھا لے کے جائے گی، ورنہ باقی 2 اس صورتوں میں میں چیزیں لکھے جا چکے ہیں. باقی 2 صورتوں میں وہ برابر ہی ہیں، زیادہ لے کے جا رہی ہے. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے. بہت شکریہ جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں کہتا ہوں اگر ایسا نہ بھی ہوتا یہ اور اس کو ہر صورت میں آدھا ہی ملتا تو بھی کسی کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اعتراض کرتا. ہم تو سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم کہا ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ان لوگوں کے اعتراض کو، ہم پہلے کنڈیم کرتے ہیں ان کے اعتراض کو اگر کسی اور پھر وضاحت کرتے جسے ہیں. سکون نہیں آ رہا پھر اسے بالکل یہ ڈوز دی ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وراثت کے موضوع کو بڑے زبردست طریقے سے، تقریباً تفصیلی طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے، اور کس کس طرح یہاں پہ گھپلے ہوتے ہیں، غبن ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے کن کن طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ورثاء کو، اصحاب الفروض کو جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اور ان کا مال غاصبانہ طریقے سے اپنے تسلط میں اور قبضے میں کر لیا جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے مزید دلچسپ موضوعات کو سننے کے لیے اور ان کے حوالے سے مکمل اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے نہاد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے.